बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे 9 बजे हम आते हैं आपकी खिदमत में दिन भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने, मौसम का हाल भी बताने। सब मैं बता दूंगी, तो आप क्या बताएंगे? मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसहाक सिद्दीक। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? भाई 9 बजे हम लोग नहीं आते, 9:04 पर पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक हम तशरीफ लाते हैं। टेक्निकली वैसे सदफ अब्दुल जब्बार ठीक फरमा रही हैं कि 9 बजे हम आते हैं, लेकिन आप सिर्फ हमें सुन पाते हैं। अब आप हमें देख भी पा रहे हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो बताइए कैसी हैं आप सदफ अब्दुल जब्बार? बात नहीं बतानी थी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हो, हमारी आवाज़ नहीं पहचानते? अब आवाज़ तब्दील करके बात करना होगी, लेकिन बहरहाल ये हुनर आप में, ये हुनर मेरी आवाज़ कुछ और। मैं बहुत से हुनर सीखता रहा हूँ। तो बहरहाल बात दरअसल ये आने वाले दिनों में बात करेंगे। अच्छा, बहरहाल बात ये है कि अच्छी खबर ये है कि बिश्केक से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया जा रहा है, उसके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। कराची के लिए पहली परवाज़ के बारे में बताया गया कि अब से कुछ देर बाद वो लैंड करेगी। तो आप सोचिए कि बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उन स्टूडेंट्स के लिए रहा, और अल्लाह ताला उनके हाल पे, और ख़ास तौर पर जब आपके प्यारे मुल्क से बाहर हों, उनसे रब्ता ना हो पा रहा हो, दूसरा मुल्क हो, तो जो वालिदैन होते हैं, अजीज़ व अक़ारिब होते हैं, उनके ऊपर बड़ी उनके लिए परेशानी की कैफियत होती है। वहाँ से जो फुटेजेस आई थी वो देखकर कितना कंसर्न हुआ था, और उसके बाद जब उनके वज़ीर आज़म ने भी खुद एतराफ़ कर लिया कि हमसे हालात नहीं कंट्रोल हो पाए, तो फिर यहाँ पर मौजूद जो वालिदैन हैं या घर वाले हैं, उनकी क्या सूरत हाल हुई होगी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखें अब तो हालात ठीक है, खासतौर पे जो सफ़ीर हैं उस तरह के बयानात आए, ये ज़्यादा जो है ना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चीज़ों को ऐसे फैलाया जा रहा है। लेकिन कोई अपना जो तालीमी करियर है उसको छोड़ के बिल्कुल आखिरी टाइम पर ऐसे क्यों आएगा इन हालात में? तो यकीनन ये बड़ा एक उनके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो तो वहाँ पर फर्स्ट हैंड ये चीज़ें फेस कर रहे थे। अच्छा जी, और इससे मुतालिक हम आपको लाजमी तौर पर आगाह करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी है? सियासी फ़ज़ा बदल रही है। हम वैसे तो दर्जा हरारत की बात करते हैं, तो उस पर भी आगे चल के आएंगे कि वो कितना हाई हो रहा है, लेकिन सियासी पारा भी हम देख रहे हैं कि वो बड़ा उसके तग़य्युरात का शिकार है। तग़य्युरात इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि उसमें जो अप्स एंड डाउन है वो सिलसिला जारी है। और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल में एक जो बड़ा फैक्टर नज़र आया है वो है जी ग्रैंड डायलॉग, बातचीत, एक दूसरे को मनाने की कोशिशें। अब सियासी जमातें ये सोच रही हैं कि मिल बैठें। अब हम इसे अगर ये कहें कि जो पहले मुखालिफ थे, जो हरीफ थे, अचानक वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान तो दूरियां सबको बताएं, जो उनकी माजी रहा है वो क्या है। लेकिन अब जो ये मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, और मौलाना साहब बात बड़ी नपी तुली करते हैं। वो जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उन्होंने कहा अभी तो हमें मनाने का सिलसिला जारी है, अभी तो ये सिलसिला चलेगा। It's just a beginning. Let's see कि क्या स्टेटमेंट थी मौलाना फजल रहमान साहब और उमर अयूब साहब की। सगाली का तशरीफ लाना था। सोच है अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क के मसाइल पर मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें। इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम चाहते हैं राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना हमारा मकसूद भी है। कोई शक नहीं है आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। हमारा उसके लिए फ़िक्रमंद होना फितरी अमर है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए, और मुल्क के अंदर भी खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने आज खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जदोजहद चलती जाए। बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही, होती भी जाएगी आगे। मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खुले दिल से उन्होंने वेलकम किया। ये जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। खासकर जो इस वक्त मुल्क में आइन मातल है और बनाना रिपब्लिक ये मुल्क बनता जा रहा है, इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। इस वक्त जंग जारी है, इसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। अच्छा, पीटीआई के जो तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन, वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो आखिरी मराहिल में हैं, और ऐसा लगता है कि जल्द हम और मौलाना फजल रहमान सड़कों पर होंगे। So they are ready for it. कल बड़े हैरत अंगेज तौर पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो रुपोश रहे हैं,
جن میں حماد اظہر کافی پیش تھے. انہوں نے اپنی رپوشی ختم کر دی اور پھر وہ جو تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں بھی پہنچے. صحافیوں سے بھی انہوں نے بات کی اور کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا ہے کہ باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے. تو ذرا سن لیتے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو حماد اظہر نے یہ صحافیوں سے گفتگو کی تھی. اب دیکھتے ہیں جی کہ پھر ان کو پولیس گرفتار کرنے بھی پہنچی اور پھر اب لیٹ سی کہ ان سے سوال مراد سعید سے متعلق بھی پوچھا گیا کہ آپ ان سے رابطے میں ہیں, وہ کب واپس آئیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو لیٹ سی واٹ ہیپنس. دھمکیاں ملی ہیں مسروری کے دوران. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو مجھ پر تشدد ہوگا. قصور ہوں میں, جتنے میرے پہ 51-52 میرے پہ پرچے ہیں, ان میں سے کسی ایک پہ بھی کسی مقام پر میں موجود نہیں. چلیں جی, تو یہ تو آپ نے سن لیا کہ موقف کیا ہے. پشاور روانہ ہو گئے ہیں اور اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا تو وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہے کہ جیل سے پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں اور وہ رہنما جو رپورٹ تھے وہ باہر آ رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ کیا ہو رہا ہے. ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. اچھا جی, اس پر بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس خاور گھمن اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. Thank you and welcome back on screen Ashfaq Sati sahab. You are dearly missed on screen. Thank you so much خاور بھائی, thank you so much, means a lot. اچھا اب ذرا یہ بتا دیجئے بھائی, یہ جو تحریک انصاف, اور میں تو کافی چینجز دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف اور جو مولانا صاحب ہیں, ایک زمانہ تھا کہ نام ایک دوسرے کا سننا تصور نہیں کرتے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 7 سڑکوں پر دکھائی دیں گے بقول رؤوف حسن صاحب کے. تو کس طرح سے یہ تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ سیاست جو ہے ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا نام ہے, اور یہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب مقصد جو کہ ایک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کے حوالے سے ان کے کنسرنس ہیں, شکایتیں ہیں, ان کو جو بھی خدشات ہیں اس کا وہ حل چاہ رہے ہیں. اور مولانا صاحب کے پاس سیٹ پاور ہے. آپ کو پتا ہے جب پی ڈی ایم کا جب حصہ تھے اس وقت بھی انہوں نے دھرنے مرنے دیے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے اگر ان کے رینکس میں مولانا صاحب بھی جوائن کر جائیں تو یہ ایک فورسفل ایک موومنٹ, جو ایک سیاسی موومنٹ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, وہ اس کے اندر اور زیادہ جو ہے طاقت شامل ہو جائے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ جناب اعلیٰ کل کو مولانا فضل الرحمان اور جو ہے بانی پی ٹی آئی اکٹھے مل کے یا کہیں کسی جگہ حکومت کریں گے, یہ میرے خیال میں اسی وقت تک ہوگی کہ آپ نے یہ ظاہر ہے. لیکن خاور یہ جو ملاپ ہے پھر یہ کس لیے ہے؟ پھر مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی حقیقی جمہوریت نہیں ہے, اس طرح کا بیان دینا. رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم اب کچھ دنوں بعد ابھی ہمارے جو مولانا صاحب سے معاملات ہیں آخری مراحل میں, پھر سڑکوں پر ہوں گے. تو یہ ہم وہ جو پری پی ڈی ایم معاملہ تھا کیا ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں, اس طرح کا کچھ ہوگا؟ نہیں, میرے خیال میں اس سے ذرا یہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. دیکھیں, جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت حالات و واقعات مختلف تھے. ہاؤس کے اندر تبدیلی آئی, ہاؤس کے اندر یہ لوگ مل بیٹھے اور ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اب پرابلم یہ ہے کہ اب جو صورتحال یہ ہے, پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو الیکشن جیتا اور ان کا جیتا ہوا الیکشن ان کو ہروایا گیا. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے خاص طور پر بلوچستان کے اندر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور کے پی کے اندر وہ یہ کہ جناب اعلیٰ مجھے میرا حق نہیں ملا, شیئر نہیں ملا. ایگزیکٹلی, جب جو ان کو ایک ظاہر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 2000 سے آنورڈ ہمیشہ جو بھی حکومت بنی ہے وہ اس حکومت کا حصہ رہے. لیکن اب یہ ضرور مطلب میرے خیال میں جو موجودہ حکومت ہے, ہماری جب بات ہوتی ہے ان لوگوں سے تو وہ اس بات سے پریشان ضرور ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے جب نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. تو وہ ان کو پریشانی ہے, اور پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ٹھہرنا مشکل. اچھا, ویسے یہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا خاور بھائی, آپ کو یاد ہوگا 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے اندر جو اسٹریٹ پاور تھی وہ طاہر القادری صاحب کی تھی. اب یہاں پر بھی اسٹریٹ پاور مولانا صاحب کی یوز ہو سکتی ہے, لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب ہیز بین ڈچڈ بیفور؟ یو ریممبر دا دھرنا, اس وقت کیا ہوا تھا, یہ جو کرنٹلی گورنمنٹ میں پارٹیاں انہوں نے ان کو اس طرح سے ساتھ نہیں دیا مولانا صاحب کا. پھر پی ٹی آئی کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ مولانا صاحب کا معاملہ شیئر کا ہے, اور اگر کل کو شیئر ان کو مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بن جائیں, ساتھ چلے جائیں.
तो ये दोनों साइड से ट्रस्ट डेफिसिट तो होगा। रात को ये सवाल भी मौलाना फजल रहमान साहब से किया गया था कि जनाब आला कल कलाम को अगर आपके मामला तय हो जाते हैं, तो उसके ऊपर मुस्कुरा दिया उन्होंने। फिल वक्त ऐसा लगता नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जनाब आला नहीं, अगर ऐसा करना होता तो हम कर चुके होते। नवाज शरीफ साहब बजाते खुद मौलाना साहब से मिलने के लिए आए थे, तो वो ऐसा हमने करना नहीं है। अब हमने चूंकि ये तय कर लिया है कि हमें मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करनी है, और उसके लिए जितने भी जो है लोग बाहर निकले हुए उनके साथ मिलकर चलना है। देखें, ये जो मौजूदा इस वक्त एक इत्तेहाद बना हुआ है, खास तौर पर इसकी बड़ी एक यूनिक किस्म की एक आप कह लें कि एक मुख्तलिफ शक्ल है। एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ तमाम जो कॉम्प्लेक्स जमातें हैं बलूचिस्तान की वो साथ हैं। मेंगल साहब हैं वहाँ पे, चगरई साहब हैं बलूचिस्तान से, आप देखते हैं। फिर आगे सिंध के अंदर आते हैं वो जो डेमोक्रेटिक अलायंस वाले पुराने सारे साथी, वो उनके साथ मिले हुए हैं। जमात इस्लामी जो है अभी बाकायदा हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, इनके जलसों के अंदर वो भी जा रहे हैं। तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। और मुझे लग ये रहा है, खबर ये जो हमारे पास ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के जो सियासी मंजर है, जो सियासी सीन है, उसके अंदर ये इत्तेहाद जो है वो अच्छा खासा उसके अंदर आप कह सकते हैं कि इर्ताश पैदा करेगा। और जो इर्ताश पैदा होगा उसके नताइज या उसकी मजीद शक्ल क्या निकलेगी, जाहिर है पॉलिटिक्स के अंदर तो एवरी डे इज अ न्यू डे, लेकिन हुकूमत इस हवाले से परेशान जरूर। लेट्स होप सो कि इसका हाल सांझे की हांडी जैसा ना हो। बिल्कुल, बिकॉज़ पहले भी माजी में भी ऐसी चीजें होती रही। थैंक यू सो मच खबर। और ज़ाहिर है आगे आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होती है उस पर बात करेंगे। इस वक्त खबर है, और जो शुरू में हमने बात की थी, जो तलबा किर्गिस्तान में फंसे हुए थे उनकी परवाजें आने का सिलसिला जारी है। तो किर्गिस्तान से सिंध के लिए पहली परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्मों की वापसी पर उनका इस्तकबाल किया है। तो मोहम्मद सलाउद्दीन मजीद इससे मुतालिक हमें तफसीलात दे रहे हैं। सलाउद्दीन, ये पहली परवाज़ है, मजीद कितनी परवाज़ें कराची के लिए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ से? लेकिन बिल्कुल ये बिश्केक से तालिब इल्मों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। कराची में ये पहली परवाज पहुंची है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तालिब इल्मों का इस्तकबाल किया है। एयरपोर्ट पर FIA के आला अफसरान, एयरपोर्ट मैनेजर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। किर्गिस्तान में फंसे सिंध के तकरीबन 205 तलबा को वापस खुसूसी परवाज के जरिए यहाँ पर लाया गया है। PIE की ये परवाज ऑपरेट की गई है। सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुतालिक मुसलसल राब्ते में है, ये कहना है वज़ीर आला सिंध का। मुल्क जो है तलबा के वालिदैन और रिश्तेदार भी कराची एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद पर मौजूद थे। किर्गिस्तान में पाकिस्तान तक सफर का इंतजाम सूबाई हुकूमत ने किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। ये जाहिर है कि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। देखें, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी पाकिस्तानी हैं वो हमारे भाई, उनकी सेफ्टी जो है वो सबसे बढ़ के है। लेकिन जो जहाँ पर तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ का मामला है, या तो अगर वो मेरिट पे पूरा उतरते थे फिर भी उन्हें सीट्स कम होने की वजह से अगर उनको दाखिला नहीं मिला, दैट इज़ अ कंसर्न। लेकिन अगर मेरिट नहीं था और फिर वहाँ पर परसेंटेज की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा लीनियंसी है, तो क्या इस पे हो सकता है, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा क्लैरिटी हमें मिल जाएगी इस मामले पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग सर। ये ज़रा बताइएगा, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं इस हवाले से और इसहाक डार साहब ने भी इसी जानिब इशारा भी की कि आखिर ये सिलसिला क्या है कि पाकिस्तान में मेरिट ज़्यादा है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जिस तरह से गुज़श्ता साल मेडिकल कॉलेज का मेरिट बताया जा रहा है कि 93.6% पे बंद हुआ, तो वहाँ पर तो किर्गिस्तान में मैंने सुना है कि काफ़ी वहाँ तो 60% पे भी मेरे ख्याल में या उससे कम पे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो और फिर वो वापस आके यहाँ पर फिर डॉक्टर्स बन के सर्व भी करते हैं, तो ये बड़ा कंसर्निंग है ये चीज़। तो अल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने सही फरमाया। सिर्फ यही नहीं है, ये बदकिस्मती से हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं बहुत दफ़ा। नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर इवेंट। ये तो बड़ा इस वक्त दुख की बात है कि हमारे बच्चे बच्चियां वहाँ पे उन्होंने सफ़र किया, फैमिली ने सफ़र किया है, पूरी नेशन उनके साथ है और उनकी, जैसे आपने कहा, उनकी सेफ्टी के लिए वी आर ऑल कंसर्न। ये 2019 में पर्टिकुलर दिस कंट्री के बारे में हमारे वहाँ उस वक्त एम्बेसडर ने हमें लिखा, HEC को लिखा कि जी यहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे बहुत ज़्यादा मेडिकल में आना शुरू हो गए, पर्टिकुलरली मेडिसिन फील्ड के अंदर, और वहाँ यहाँ पे कोई ऐसे प्राइवेट इदारे और यूनिवर्सिटियाँ बननी शुरू हो गई कि जिनकी क्वालिटी इज ए क्वेश्चन।
अच्छा। اور جب ہم نے اس پہ کچھ ڈگ آؤٹ کیا اور یہاں پہ ہماری HEC PMDC اور ہیلتھ منسٹری ہم سب کی جوائنٹ میٹنگ بھی ہوئی 2020-21 میں آئی بلیو 20 میں یا 19 کے اندر اور 20 کے اندر اس رپورٹ کے بعد، اور ہمیں پتہ لگا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں سے ایجنٹ لے کے جاتے ہیں بچوں کو، اور انہوں نے اپنے وہاں پہ لوکل کچھ چیزوں سے مل کے وہاں پہ اپنے ادارے بنا لیے اور ان میں بچوں کو بھی اس طرح کی میڈیکل کی ٹریننگ دینی شروع کر دی. اور اس میں جو انفارچونیٹ بات یہ تھا، جیسے آپ نے کہا کہ بہت لو لیول پہ ایون سیکنڈ ڈیو جو کنسیڈر ہی نہیں ہوتی میڈیکل کے اندر یا اس طرح کی فیلڈ کے اندر، ان کو 52% 50% مارکس والوں بچوں کو بھی وہاں داخلہ دلوایا گیا. اور یہ بھی ہماری رپورٹ میں آیا کہ ایون کسی نے FSC نہیں کی، صرف میٹرک کے بیس پہ ان کو میڈیکل کے اندر داخلہ کروا کے وہاں سے انہوں نے اس کو پروسیس کیا. ہم نے پیرنٹ الرٹ اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایشو بھی کیا HEC سے کہ جی اس طرح کی باہر کی میڈیکل کالجوں میں آپ کا جو ہے وہ پاکستان میں ڈگری ریکگنائز نہیں ہوگی. اور اس میں PMDC نے بھی ہمارے ساتھ مل کے ان کو بلیک لسٹ کر دیا بہت سے اداروں کو. لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہااں پہ اپرچونیٹیز کم ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے اداروں میں جانا شروع کر دیں. اور کچھ کنٹریز کے اندر یہ اس وقت انفارچونیٹلی ایجوکیشن کے اندر یہ مسائل ہیں، اور اسی لیے بار بار ہم پیرنٹ الرٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اور پیرنٹس کو اور بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ پلیز دیکھ کے سن کے ایڈمیشن لیجیے، کیونکہ یہ جتنے بچے گئے ہوئے ہیں یہ سیلف سپورٹ پہ گئے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی ڈیٹا نہیں. میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر مختار صاحب کہ یہ آخر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اگر ہم ایک سیمسٹر کی یا پر ایئر کی بات کریں، زیادہ ڈالرز میں پے کر رہے ہیں، مجموعی ایکسپینس کی بھی بات کریں، مجموعی ایکسپینس ان کے کیا بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کی جامعات کتنا اس پہ پیسہ بنا رہی ہیں، اور پھر ایجنٹ کو الگ پیسے دینا، تو یہ کیا ان کا ایکسپینس پورا بنتا ہے؟ دیکھیں، ایجوکیشن ہیز بیکم انڈسٹری، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کوالٹی شور کرائے، جس طرح پاکستان میں ہم لوگ سارے ایفرٹ کرتے ہیں. تو اس وقت تو آپ مجھے اندازہ نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے بچے پاکستانی وہاں پڑھ رہے ہیں اپنے انڈیپینڈنٹ، کیونکہ کوئی ریکارڈ سسٹم کوئی کسی کو انفارم نہیں کرتا. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں، یہاں سے ٹریولنگ کرتے ہیں، پھر وہاں پہ داخلے لے لیتے ہیں، اور پھر یہ شارٹ کٹ کے چکر میں، کیونکہ ایک سسٹم ہے ہمارا پاکستان میں کہ وہ ریسیپروکل کنٹری جو ہم ایک دوسرے ملکوں کو یونیورسٹیز کے ڈگریز کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور پروفیشن کے لیے ضروری ہے کہ PMDC کی ان کو ممبرشپ چاہیے. تو اس کے لیے PMDC نے ایک پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ آ کے ایگزام دیں، اور اگر ایگزام کوالیفائی کریں تو پھر شاید ان کو unless کہ they have kind of banned some institution abroad، تو ورنہ وہ ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے تو لوگ اس کا شاید بھی ایڈوانٹیج لیتے ہیں. تو ابھی گورنمنٹ نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے، تو وی ول سی کہ ہاؤ. ایک تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ بچے اب ہمارے نہیں ہیں، اب ان کو ہم نے کوئی بالکل وی ول سی کہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور ہم آگے اسپیشلی وہ ادارے جو لیجٹمیٹ تھے، جہاں اگر انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ان کا میرٹ اچھا ہے. سوال تو یہ ہے کہ ان کی ڈگریوں کی کیا حیثیت ہے؟ جب آپ نے پاکستان نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بلو یہ ڈاکٹر بن کر کسی اور ملک سے آتے ہیں، تو کیا یہاں پر آ کے یہ سرو کریں گے اور انہیں سرو کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. ایسا نہیں ہے unless PMDC ان کو ریکگنائز کرے، PMD اس کو ان کی ممبرشپ کرے. ان کی ڈگری بھی اٹیسٹ نہیں ہوتی ہے HEC سے، کیونکہ پروفیشنل ڈگریز ہیں، اور جب تک پروفیشنل پارٹیز ان کو ریکگنائز نہیں کرتی، ان کی کوالٹی نہیں دیکھتی، ان کو خاص کر باہر سے جو بھی ان کو یہاں پہ ایگزام. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں ارتھکویک آیا تھا 2005 کا، تو کیوبا نے ہم پہ بڑی مہربانی کی، 1000 اسکالرشپ ہمیں دیے تھے میڈیسن کے اندر. ان بچوں کو بھی واپس جب ہم لائے تو ان کی باقاعدہ ہم نے ایگزام کروائے، اور جو کوالیفائی کرتے رہے ان کو پرمیشن ملی کو یہاں ہاؤس جاب کر سکتے ہیں یا آگے پریکٹس کر سکتے ہیں. ورنہ فائدہ کوئی نہیں لوگوں کو، ان کو اندازہ بھی ہے لوگوں کو، لیکن لوگ یوز کرتے ہیں وہاں سے، پھر وہ باہر نکل کے کسی اور طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میکینزم کیا ہے اس پہ ظاہر مل جائے اور وہ کئی دنیا میں. اس پہ مزید بھی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق. تو بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جب ہم سنتے ہیں نا 93.6، تو ہم جیسے لوگوں کا تو ترا نکل جاتا ہے کہ اٹس نیور ایزی کہ اتنی مطلب پرسنٹیج کو اٹین کرنا. تو یہ کیا مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے؟ اتنی بڑی رسد اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کو بڑا سخت اس کے لیے پیرامیٹرز رکھنے پڑتے ہیں، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، ہوتا کیا ہے مطلب اتنی زیادہ پرسنٹیج پہ میرٹ رکھنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور صدر تائیوان. بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، وہ ایک اس کا ایک سسٹم ہے
ایڈمیشن کے لیے, اور وہ ایڈمیشن کے لیے بہت اچھی کمپٹیشن ہوتی ہے, لوگ اس کے لیے پراپر طریقے سے اپیئر ہوتے ہیں اور ان کو پھر سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کی پرسنٹیج کے مطابق. تو ایک کمپٹیشن بہت اچھا ہے اور کمپیریٹیولی اسٹینڈرڈ بھی کچھ بہتر ہے, جو کہ ہم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بارہا کہتے ہیں. ہاں, پاکستان کا جو میڈیکل کا اسٹینڈرڈ ہے وہ دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, ویک ہو رہا ہے. وہ ڈاکٹرز ہم پروڈیوس نہیں کر رہے جس طرح کے کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ لوگ باہر جاتے کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ واحد ملک ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی پوچھ گچھ یا ایسی کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے. اگر آج صدر عبد الجبار اینکر ہے یا اشفاق اسحاق صاحب اینکر ہے, کل پریکٹس بھی کر سکتے ہیں and nobody is going to ask you کہ آپ ڈاکٹر کون سے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جی بات ساری یہ ہے کہ صدف یہ جو ہے, ابھی دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر فلانا ہوں, اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ MBBS ڈاکٹر ہے, PhD ڈاکٹر ہے, یا فزیو تھراپی کا ڈاکٹر ہے, یا فارما کا ڈاکٹر ہے, فارمیسی کی بھی ہے. تو جہاں پر یہ سسٹم ہوگا وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں جیسے تیسے وہ ڈگری لے آتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈگری نہیں ہے بلکہ یہ کوائکری ہے. اب وہ کرتے کیا ہے, اب اس کے لیے PMDC کے اندر جیسے افتخار صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت جتنے بھی فورن گریجویٹس آتے ہیں وہ گریجویٹ جو کہ PMDC سے ریکگنائز ہے, وہ یونیورسٹی یا وہ کالجز جو ملک سے باہر کے ہیں, وہ PMDC سے اگر ریکگنائزڈ ہے تو وہ ایگزام دیں گے PMDC کا, اس کو کوالیفائی کریں گے, دین ان کو PMDC ایک لائسنس دیتی ہے کہ ٹو پریکٹس, کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذرا سمجھائیے گا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا اس میں چاہوں گا کہ مزید آپ ایکسپلین کریں. لیٹ سپوز کہ ایک اسٹوڈنٹ جس نے لیے 60% مارکس, ٹھیک ہے, وہ چلا گیا وہاں پر یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل گیا, وہاں سے اس نے میڈیکل کی تعلیم اپنی مکمل کی, پھر وہ واپس آئے گا, پھر بھی وہ اس ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے جو ایکویلنس ٹیسٹ ہے. جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا نہیں, یہ ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں, ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس یونیورسٹی سے وہ آیا ہے یا جس کالج سے وہ آیا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ PMDC سے ریکگنائزڈ ہو. اوکے, اور اگر PMDC سے ریکگنائزڈ ہے تو پھر وہ ایک ڈیٹ ہوتی ہے جس پر وہ اپیئر ہوتا ہے ایگزام, جس کو کہ ہم کوالیفیکیشن ایکولیبریم کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یہ, تو پھر اس کو لائسنس ملتا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ایکسپلین کر دیجئے گا کہ یہاں سے جو PMDC سے ریکگنائزڈ وہاں پر کرغزستان میں ادارے ہیں, ان کا میرٹ کا اسٹرکچر کیا ہے کمپیئر ٹو پاکستانی میڈیکل کالجز؟ دیکھیں, میں تو خیر جہاں تک ہماری نالج ہے وہاں پہ میرٹ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. اچھا, یہ ضرور ہے کہ ان کو وہاں پہ ریونیو ملتا ہے, ان کو ہمارے جو زر مبادلہ ہے جس کو اکنامی وائز ان کو اچھا ملتا ہے, لوگ آتے ہیں بھرپور تعداد میں, ایک پورا بزنس بنایا. لیکن ہم نے کس بنیاد پہ ان کو پھر ریکگنائز کیا PMDC نے؟ کوئی ظاہر ہے کوئی پیرامیٹرز تو ہوں گے. PMDC نے میرا خیال میں PMDC سے جو ابھی حالیہ واقعہ ہے یہ افتخار صاحب بتائیں گے کہ PMDC نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا. مختار صاحب, یہ کوئی ریکگنائز نہیں ہے جہاں سے یہ بچے سارے آ رہے ہیں, 10,000 یا 12,000, یہ مختار صاحب بھی بتائیں گے. مختار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, بالکل انہی سے پوچھ لیتے ہیں. مختار صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ظاہر ہے اب جیسے FATF ہے, بڑی کڑی شرائط ہیں, اس طریقے سے پیسے ٹرانسفر کرنا وہ بھی بڑا مشکل ہے, کس پرپس کے لیے بھیج رہے ہیں یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ان کو NOC کیسے مل جاتی ہے, یا یہ لے کر NOC جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک پورا قانونی طریقہ کار ہے, یا پھر جیسے کہ سارا جو اسٹوڈنٹ وہاں گیا ہوا ہے وہ وزٹ ویزے پر گیا اور پھر وہیں پر ٹھہر گیا, تو یہ کس طرح ذرا ہمیں ایکسپلین کیجیے گا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں, I will not be in a position, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے. یہ تو جب خبروں میں آیا, جب اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, ہم یہ ضرور پتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ پرسنل جس طرح UK میں US میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور اپنے ریسورسز جا کے پڑھتے ہیں, ہاؤ دے ٹیک دا منی نتھنگ ٹو ڈو ود اس, اور میں اندازہ بھی نہیں ہے کیسے ہوتا ہے. اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا ہائی جو میرٹ ہے وہ 93-97% وہ پرسنٹیج نہیں ہے,
बेसिकली वो उसमें उनके मार्क्स होते हैं, कुछ उनके मार्क्स हैं, कुछ जो एग्जाम लेते हैं पीएमडीसी दूसरे उसके एग्जाम लेके, मेरा ख्याल है 200 या 150 मार्क्स टोटल होते हैं, उसमें से जो मेरिट कट ऑफ मेरिट है वो नंबर बता रहे हैं, तो अनयूजुअल नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं क्लैरिटी नहीं 100 में से नहीं या अच्छा। तो बात ये है कि देखिए ये जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो वो भी पीएमडीसी मुझे बताया गया था कि शायद उनको कंप्लीट करें होंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर साहब, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट, फिर उसके बाद आपकी जाने बात। मैं चाह रहा हूं कि नहीं सिर्फ एक पॉइंट पे मैं बात कर लूं कि जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना मुख्तार साहब जी, हाँ वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ अदारे हैं डेफिनेटली इसमें जिनको पीएमडीसी रिकॉग्नाइज नहीं करती, सबकी बात आई डोंट थिंक सबकी बात नहीं होगी, कुछ अदारे हैं जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको पीएमडीसी रिकॉग्नाइज नहीं करती, और पीएमडीसी ने बताया है कि उन्होंने ऑलरेडी उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, कैसे साहब आप ऐड करना चाह रहे थे? देखिए मैं ये कह रहा था, मुख्तार साहब कह रहे ना कि वो परसेंटेज वो नहीं, इंटर की परसेंटेज होती है, इंटर में लड़के लड़कियां 90% 92% इंटर में लेते हैं। जी, हाँ ये जरूर है कि जो एंट्री टेस्ट है, जो एडमिशन के से पहले जो एमडी कैट है, जो कि मेडिकल एडमिशन के लिए उनका वो होता है, टेस्ट होता है, उसकी भी कुछ परसेंटेज उसमें इंक्लूड की जाती है। तो परसेंटेज तो बहुत मिलती है इंटर के अंदर 80%, और उसके बावजूद भी जो लोग हैं रह जाते हैं, जो 70s में होते हैं वो भी रह जाते हैं। तो इशू ये है कि देखिए मैं समझता हूँ कि हमें ये सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, और स्ट्रांग करने के लिए हमारे मुल्क में जो 6.5 लाख अताई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये कि वो किसी डॉक्टर के साथ कभी उन्होंने किया, किसी ने फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे काम कर लिया। हमारे सिस्टम को सही करना पड़ेगा। वालिदैन तो ये समझते होंगे ना, बच्चा बाहर पढ़ने गया है, जैसे ये कॉन्सेप्ट आता है ना बाहर पढ़ने गया, उन्हें लगता है कि भाई मुस्तकबिल तो उसका रोशन हो गया, बन गई उसकी लाइफ, लेकिन उनको नहीं पता कि इनका मुस्तकबिल क्या है। ऐसी जामियात जो गैर मेयारी हैं, जो रिकॉग्नाइज नहीं है, वहां से पढ़ के मैं डॉक्टर साहब बल्कि इसी को ऐड करते हुए मैं सर सवाल बेसिकली यही पूछना चाह रहा था कि 2020 का यहाँ पर हमें हवाला दिया गया, जो हमारे पास खबर है कि 2020 में कई जामियात और कॉलेजेस को किर्गिस्तान के जो थे उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। अच्छा, मैं उसी पे सवाल ये उठा रहा था कि किसी जामिया को ब्लैकलिस्ट करने का मैकेनिज्म कोई होता होगा ना, पीएमडीसी कुछ सोच के करती होगी कि भाई वो इस मेरिट पर पूरा नहीं उतर रहे, उनका ये तरीक़ेकार नहीं है, कम परसेंटेज वाले बच्चों को वहां पर ले रहे हैं, उसके साथ मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है या कुछ इस तरीके से नहीं है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है ये पैरामीटर्स हैं क्या बेसिकली, ताकि लोग समझ सकें और फिर आगे इस तरह की गलतियों से बच सकें। डॉक्टर कैसर सजाद साहब। हाँ देखिए बात ये है कि पैरामीटर्स उनका क्या है ये तो नहीं पता, जहां तक मैं समझता हूं कि उनका कोई एज सच पैरामीटर्स नहीं है, उनका पैरामीटर्स है मनी। जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, जैसा कि मुख्तार साहब ने कहा या आपने शायद बताया कि जो इंटर के लड़के हैं या मैट्रिक पास लड़के हैं वो भी जाके मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हैं। पैरामीटर हमारे मुल्क के अंदर जरूर है कि पीएमडीसी एक सिस्टम बनाती है ओपन मेरिट का। ओपन मेरिट पे जो हमने डिमांड की थी बार बार कि जी एक दिन मेरिट का एग्जाम हो और उस मेरिट पे जिस तरह जो लोग आते उनको उसी हिसाब से उनके अपने प्रोविंस में उनका एडमिशन हो जाता है मेरिट के पॉइंट पे। अब होता क्या है, ये आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की एक वेबसाइट मौजूद है जिसमें रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस, बाहर के मुल्क के रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज की लिस्ट मौजूद है, उसको देखें और वहां पर एडमिशन लें। क्यों कि अगर आप बाहर जाके पैसे खर्च करके ये समझते हैं कि बाहर मेरा बच्चा वापस आएगा और यहाँ आके प्रैक्टिस करेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता कभी उससे कोई पेशेंट मर गया और वो रजिस्टर्ड नहीं है पीएमडीसी में, उसको लाइसेंस नहीं है, जाहिर है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हो, यहाँ पर अताई तो वैसे भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये लोग करते क्या है कि अपने बच्चों की, दूसरा पॉइंट ये है कि लड़कियों की अच्छी शादी हो जाए, अच्छे घरों में शादी हो जाए, डॉक्टर का लफ्ज लग जाता है तो शायद
ये लोग ये समझते हैं कि मेरी बेटी की या मेरे बेटे की शादी अच्छी जगह हो जाएगी, मुस्तकबिल एक्चुअली ताबनाक हो जाएगा करियर वाइज भी, और जाहिर है आपने कहा शादी के हवाले से भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर, डॉक्टर मुख्तार साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और पेरेंट्स को सोचना चाहिए, आजकल के बच्चे ऐसे भी करते हैं, बहुत सारी बातें अपने वालिदैन से कहते हैं, जी आपको नहीं पता, आपके टाइम में ऐसे नहीं होता था, अब ऐसे होता है, और मेरे फला दोस्त ने ये किया, उसके भाई ने किया, अब वो उस जगह डॉक्टर लगाए। लेकिन जो बात यहाँ पे मेंशन की, अगर खुदा न खास्ता उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई हादसा हो जाता है, फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, मेरे ख्याल में सदफ आपने देखा, मैंने सवाल 12 पूछा, लेकिन क्लैरिटी इस मामले में बड़ी ज़रूरी है कि जो दूसरे मुल्कों में जो इदारे हैं, जो PMDC है, वो किस बुनियाद पर, किन पैरामीटर्स पर उनको रिकग्नाइज करती है या उनको ब्लैक लिस्ट करती है, फिर उनकी कोलैबोरेशन क्या है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ। तो मजीद इन इदारों को मिलकर भी काम करना होगा। आई एम श्योर कि उससे चीज़ें मजीद प्लस ये कि वो सिर्फ वहाँ डॉक्टर ही बने हैं या फिर उनका इरादा है कि बस आगे फिर कहीं वहाँ से कहीं और ही निकल जाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल हम उनकी सेफ्टी के लिए दुआ गो हैं, साथ चाहिए जैसे सारे तालिब इल्म वापस आएँ, लेकिन इन चीज़ों को देखना चाहिए, कानूनी रास्ते अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पहले जिक्र कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जो किर्गिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं, सिंध में जो कराची के लिए पहली परवाज़ है वो पहुँच गई है। वज़ीर आला खुद वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस्तकबाल भी किया। उस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हम 205 तलबा भी लाए हैं, मज़ीद की वापसी का सिलसिला जारी। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे थे। पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए इधर। इससे अलावा 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। मैंने पता किया वो माइनर इंजरीज हैं, कोई इतने मेजर नहीं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का, कि उनको वापस लाया जाए। इन बच्चों की फ्यूचर का सवाल है, इनको आगे भी पढ़ाई करनी है। फॉरेन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर साहब सारे इसको देख रहे हैं। हमारे शहरी चाहे दुनिया के किसी कोने पे, जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हर वक्त इंश्योर करें। इंशाल्लाह ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, मौसम का पूछ लेते हैं या मौसम हमारा हालचाल पूछ ले। सुबह इतना अलग सुबह जब आप आते हैं तो उस वक्त पहले ये हुआ करता था कि आप बैठे हैं तो आपको महसूस नहीं होता था इतना ज़्यादा, लेकिन अब ये है कि आपको पसीना निकलना शुरू हो जाता है अलग सुबह। अब ये है कि पंजाब की हद तक बात करें तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए रिलीफ ये है कि उनकी टाइमिंग शॉर्ट कर दी गई है, छुट्टियाँ भी हो गई हैं। कराची में ऐसा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कुछ जगह थोड़ा बहुत अर्ली कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि 12 बजे के बाद तो सूरज वैसे ही आपको पता है कि आग बरसाना शुरू हो जाता है। पीक परफॉर्मेंस सूरज की उस वक्त होती है। इसका मतलब कि वो 12 बजे फिर छुट्टी दे देते हैं, और अक्सर ने तो छुट्टियों का आगाज कर ही दिया है जहां पेपर हो चुके हैं। क्योंकि कराची में हम ये देखते हैं गर्मियों की सिर्फ 2 महीने की छुट्टी होती है, जून जुलाई, जबकि आई थिंक पंजाब में अलग सिस्टम है, वहाँ 3 महीने की छुट्टी, और फिर सर्दियों में भी ज्यादा होती है। अच्छा, और फिर दूसरा आप सोचें कि वो मासूम बच्चे जब वैन्स में जाते हैं, सफ़र करते हुए जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से उनको लोड किया जाता है। और आप ये देखें सदफ, ये जो सिलसिला है, चूँकि मैंने भी वैन में सफ़र किया है, बच्चा जब मैं हुआ करता था तो उस वक्त 3-3 घंटे आपको घर पहुंचने में लग जाते हैं। 3 घंटे? क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको सबको ड्रॉप करते तो आपका एक वो पूरा एक वो जिस शुक्र है आपने वो हमारे सबसे पहले उठा के सबसे आखिर में जिसको नाना दादा कहते थे ना, जब हम स्कूल जाते थे ना तो हम पैदल जाते थे, हमें कितने घंटे लग जाते थे। तो सती ने भी बता दिया कि उन्हें 3 घंटे लग जाते थे। लेकिन ये बात सच है कि जिस इसका वैन मेरी में उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, इसका वैन की सुस्त रफ्तारी से ताल्लुक है। वैन की जो एक तो पूरी वो जो टीन की बनी हुई वैन होती है, जिस भी मटेरियल की, इतनी गर्म हो जाती है वो कि मतलब वो हीटर का काम शुरू कर देती है। एसी तो भूल जाएं उसमें है। आजकल तो बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं किसी भी वैन में बच्चा जा रहा होता है। और ये बात सही है, जो पहले पिक होता है उसे लास्ट में ड्रॉप करते हैं। मेरे साथ यही होता था, 2 घंटे तो लग जाते मिली जिसने सबक याद किया, घर पहुँचते पहुँचते आपने ढाल। तो बच्चों में क्या एनर्जी रहेगी आगे, फिर उन्हें होमवर्क भी करना है। सो ये बड़े मसाइल हैं। उससे हट के आप ये देख लें कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, जो पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो मैं बारहा आपको ये कहता हूँ, चौकीदार हैं, फिर बाकी लोग जो जिनका काम हार्ड लेबर का है, उनके लिए भी बड़ा हम वी फील फॉर देम। उनके लिए कोई कंसेशन नहीं हो सकता कि भाई आप इन औकात में
ہونا چاہیے، کام لیکن کریں، بات یہ ہے کہ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کراچی ترقی یافتہ شہر ملکوں میں میں سوچنے حفاظت کون والی. کرے گا؟ یہاں پر بیسک وہ ویجز جو ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے سیٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. لیکن بہرحال گرمی بہت شدید ہے. اب پارے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ کہا جا رہا ہے کہ جی 37 ڈگری میکسیمم ہوگا. میرا فون بھی یہی بتا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 37 نہیں ہوتا، فیلز لائک 60 ہوتا ہے بھائی. وہ مطلب اتنی شدید گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. صدف آپ خود بتائیے 37 لگتا ہے کہیں سے؟ 37 نہیں، لیکن کبھی کبھی پارا جو ہے وہ 38 اور یہ خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ 45 بھی جائے گا، 50 بھی جائے گا. تو وہ فیلز لائک بتا رہے ہوتے ہیں یا وہ ایکچوئل بتا رہے ابھی ہوتے ہیں؟ فیلز لائک الگ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہوا نہیں چلتی ہے تو وہ زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے. یہ تو وہی ہو گیا جیسے ڈالر کے انٹر بینک کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور اوپن مارکیٹ کا کچھ اور ہوتا ہے. یہ وہی حساب. اچھا تو جی، لاڑکانہ کی بہرحال 49 ہے وہاں کے آپ شہریوں کا سوچیں. اسی طرح جیکاباد میں بھی بڑی گرمی پڑتی ہے. سبی کی بات کر لیں، اسلام آباد میں کل ٹیمپریچر 43 تھا. اسلام آباد میں سم ہاؤ جتنا تیز سورج چمکے گرمی اتنی نہیں لگتی ہے. بات نہیں ابھی لگ رہی ہے. اچھا، جو ہیں وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وہ لگ رہی ہے. اسلام آباد والے جانتے ہیں، ہم تو کراچی میں بیٹھے. ہم آپ کو محسوس کر لیتے ہیں. اچھا جی، تو یہ بڑا مسائل کا شکار ہیں یہ ٹیمپریچرز. آپ جو ہماری اسکرین پہ گلگت میں دیکھیں بھیا 28 ڈگری ہے ابھی بھی. 28 سے مجھے یاد آیا کہ 28 تاریخ تک بتایا جا رہا ہے کہ شدید گرمی پڑنے والی ہے، تو سب احتیاط کریں. اور پاکستان میں ہم مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے جو ایگزام ہو رہے ہیں خاص طور پہ انٹر بورڈ کے، میٹرک کے، وہ آگے بڑھا دیے گئے ہیں بیکاز آف دس ہیٹ ویو کہا جا رہا ہے کہ آئے گی. تو انور سے بات کر لیتے ہیں. کراچی بورڈ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اب 1 جون سے 1 جولائی تک ہوں گے. تو بچے اس پہ خوش ہیں کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا. جن کی تیاری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ یار پھر سے پڑھنا پڑے گا. جیسے کہ میں اچھی اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی، لیکن جن کی تیاری نہیں ہوتی وہ یہ سوچتے ہیں یار ٹھیک ہے اور ٹائم مل گیا. تو آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنی صدف؟ بس اس طرف میرا رجحان نہیں تھا. چلیں جی، انور خان سے بات کر لیتے ہیں کام کی. تو انور بھائی بتائیے گا، یہ شدید گرمی کی وجہ سے امتحانات ملتوی کیے گئے اور اب امتحانات ہوں گے بھی پھر گرمی میں ہی. یہ چکر کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوا؟ جی دیکھیں، پہلے تو اللہ کا شکر اس وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بڑی پرسکون انداز کے اندر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں. اگر ہم بات کریں گے اس شدت کی گرمی کی مئی کے مہینے کی، لیکن اس وقت بہرحال یہ بتا دوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر 37 تک بھی جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہوگا وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگا. بہرحال میٹرک یا انٹر کے امتحانات تو مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سالانہ امتحانات 2024 مجموعی طور پر مذاق بن کر رہ گئے ہیں. اس گرمی کی شدت کو مد نظر رکھ کر آپ یہ امتحانات کا انعقاد اسٹیئرنگ کمیٹی میں بہرحال یہ باتیں آئیں کہ مارچ اور اپریل کے اندر ان کا انعقاد کر لیا جائے. تاہم کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی محکمہ تعلیم کی کیا وجوہات ہے کہ وہ مئی کے اندر ہی ان کا انعقاد کرتے ہیں. اگر اس شیڈول کو برقرار رکھا جاتا تو آج 9ویں اور 10ویں کے طلباء و طالبات بآسانی اس مرحلے سے گزر جاتے. حیران کن بات اور تعجب کی بات یہ کہ آپ گرمی کی شدت کو بنیاد بنا کر 9ویں 10ویں کے آخری 2 پرچے آپ نے ملتوی کر دیے اور ان کا نیا شیڈول جاری کر دیا. اب جب کل سے بچے دوبارہ ان امتحانات کے اندر شریک ہوں گے، یعنی 28 تاریخ سے بچے جب دوبارہ امتحانات کے اندر شریک ہوں گے تو گرمی کی یہ شدت بدستور برقرار رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کلاس اول سے لے کے 8ویں کلاس کے طلبہ اسی گرمی کے اندر اسی انٹینسٹی کے ساتھ اسی گرم اور مرطوب موسم کے ساتھ اسکول جانے کے اندر مجبور ہیں. وہ بچے اسکول جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے شیڈول متاثر کیا گرمی کو بنیاد بنا کر، طلباء و طالبات یہ کہتے ہیں کہ تمام مرحلہ مکمل ہو گیا تھا، آخری 2 پرچے رہ گئے تھے تو ان پرچوں کا انعقاد بلا جواز تھا. اور محکمہ موسمیات کے حکام سے جو ہماری بات ہوئی تھی، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے اندر ہیٹ ویو کی یا ہیٹ اسٹروک کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی. البتہ یہ ضرور بتایا تھا کہ کراچی کے اندر موسم بدستور گرم اور مرطوب رہے گا. اس گرم اور مرطوب موسم کے اندر حکومت بڑا خیال کر رہی ہے نا انور، تو اس وجہ سے بھی ایسا ہے. اب جیسے ہی شیڈول کو تبدیل کیا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر انٹر کے امتحانات متاثر ہوئے. 21 امتحانی مراکز ایسے ہیں جو کہ مشترکہ طور پر 9ویں 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے اب 28 مئی کو ہونے والے جو امتحانات ہیں اس کا شیڈول متاثر ہوا اور ٹھیک ہے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا انور. اور اس دوران عید بھی آنی ہے، یہ جو پورا 1 جون سے جولائی کا سلسلہ ہے نا، اس دوران عید بھی آنی ہے، تو آئی تھنک وہ بھی انکلوڈ کیا گیا ہے اس سارے اسکیجول میں. تو بہرحال تھینک یو انور ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. اور انور موسم کی بات کر رہے تھے، بڑی اچھے کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھے. موسم لائٹ کلر سے پہنے جی. میں یہی تجویز کرنا چاہوں گا، گرمی سے بچنا ہے. اگر آپ نے سیاہ اگر آپ نے آج کالا جوڑا پایا ہے، میری فرمائش تھے، تو پھر اس کے بعد حال خراب ہو جائے گا. تو ایسے آپ نے نہیں کرنا، پھر بے ہوش بھی تسی ہو جانا ہے. ساڈی فرمائش تھی. اچھا جی، پشاور کا رخ کرتے ہیں. وہاں پر اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ایسے میں ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے ایک منطق پیش کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ پشاور میں گرمی کے باعث
شاہراہوں پر رش کم ہونے سے وارداتیں بڑھی ہیں. شدید گرمی اور لو چلنے سے پولیس پیٹرولنگ میں کمی سے بھی اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے. اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گزشتہ 20 دن میں 15 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا. مجھے یہ سمجھائیں کہ اچھا چلیں ایس ایس پی آپریشن کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا میں سمجھنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ ٹو یو. یہ بتائیے گا جب سبھی گرمی کی وجہ سے گھروں کے اندر ہیں, باہر نہیں آ رہے, تو یہ جو ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, یہ کیسے باہر ہیں, اور پھر ہمارے جو محافظ ہیں پولیس والے وہ کہاں ہیں جو اس ساری صورتحال کو نہیں کنٹرول کر رہے؟ گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں نے اپنے لاسٹ میرا اسٹیٹمنٹ تھی اس کو تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا گیا. میں سیزنل کرائم کی طرف اشارہ کر رہا تھا, اور پشاور میں چونکہ ابھی ایک دم سے اسپائک آیا ہے گرمی میں, تو میرا اشارہ اس طرف تھا کہ بہت سارے اس طرح کے ہمارے فیکٹرز ہیں جو کہ ایگریگیٹ کرتے ہیں ٹورڈز دی اسپائک ان دا کرائم. اور اس میں ون آف دی فیکٹرز از کہ جب آپ کا دن لمبے ہوتے ہیں اور اس میں گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے, اس میں کافی موقع مل جاتا ہے کرمنل گینگز کو آپریٹ کرنے کا ایسی جگہوں پہ جو کہ ابینڈنڈ ہیں, جہاں پہ پولیس پیٹرولنگ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے, اور وہاں پہ سنیچنگ کرنا یا کسی سے کوئی چیز. اچھا, اسی سے جڑا ہوا کویسچن ہمارا یہ تھا. ظاہر ہے مس انٹرپریٹیشن آبویسلی ہوئی ہے اس معاملے میں, لیکن بات یہ ہے کہ جب لٹنے والے موجود ہیں, لوٹنے والے موجود ہیں گرمی کے ہوتے ہوئے, تو محافظ بھی ہونے چاہیے پھر, مطلب اسی اعتبار سے. تو تھوڑا سا آپ لوگ فوکس کریں اس چیز پہ. جی بالکل, اس پہ ہمارا فوکس ہے. ظاہری بات ہے, یہ میں جس طرح میں نے سیزنل کی بات کی تو ہم اسٹریٹجی کو ریوائز کرتے ہیں ہر گزرتے مہینے کے ساتھ. پشاور چونکہ ایک پروونشل کیپٹل ہے, یہاں پہ ڈیلی 4 سے 5 لاکھ لوگوں کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے, جاب کے سلسلے میں, کام کے سلسلے میں, کاروبار کے سلسلے میں. تو اس لحاظ سے ہمیں ہاٹ اسپاٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اکارڈنگلی ہم اپنی ڈپلائمنٹ بھی کرتے ہیں. اور جو گینگس جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, گینگس کافی حد تک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, ان کو کافی تقریباً 16 گینگس کمپلیٹلی ہم نے نیوٹرلائز کیا. اور باقی بھی جو گینگس ہیں اس پہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے ایسوسیٹس کو بھی نیوٹرلائز بھی کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ان کی ہو چکی ہے. اچھا, یہ جو ایک آپ نے خیر تصدیق تو آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پیٹرولنگ کم ہوئی ہے اس کی وجوہات گرمی ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں, سو اس کو مزید کیسے بڑھائیں گے آپ, کیا کریں گے, ذرا اس بارے میں بتائیے گا. نہیں, اس میں اس طرح سے ہے جی کہ ہمارا جو بیسیکلی یہاں پہ رائڈر اسکواڈ ہے, جس کو پشاور میں ابابیل کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کو ہم نے کمپلیٹ ری ویمپ اس کو کیا. اس پہ ہم نے ایک جو سپروائزری ٹیئر ہے اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی, اور اس کے بعد ان کی پروگرس جو مانیٹرنگ کا میکینزم جو پہلے موجود نہیں تھا اس کو ہم لے کے آئے ہیں. اور جو مزید ہمارے جو رنگ روڈ کے اندر جو رورل ایریاز تھے جہاں پہ پہلے پیٹرولنگ نہیں ہوتی تھی, تو اس کا دائرہ کار ہم وہاں پہ بھی انہانس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے باقاعدہ بھی چیکس اینڈ بیلنسز انٹروڈیوس کروا دیں ابابیل اسکواڈ کے اندر. اس کے بعد جو تھانے کا ہمارا رسپانس ہے اس کو میکینزم کو ہم نے جوڑ دیا اپنے 15 کے ساتھ. چلیں, دیٹس گریٹ. آئی ہوپ کہ تھنگس گیٹ بیٹر, مزید بہتری آئے پشاور کے عوام کے لیے اگر پولیس کمیٹڈ رہے. تھینک یو سو مچ کاشف ذوالفقار صاحب, ایس ایس پی آپریشنز پشاور, ہمارے ساتھ موجود تھے. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ایسے ہی اسٹے ٹیونڈ. اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا, اس کے لیے اتنا خرچہ بھی کرنا پڑے گا. اچھا جی, بہرحال بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی آسانی سے نہیں ملتی, اور کراچی میں حال یہ ہے کہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے, اوپر سے یہ ہے کہ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ جو بندش ہے. ایک تو اعلانیہ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول باقاعدہ جاری ہوتے ہیں جس میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک بجلی کی فراہمی منقطع رہے گی. لیکن یہاں پر چکر یہ ہے کہ یہاں پر اچانک بجلی جاتی ہے اور کچھ پتہ نہیں کب تک واپس آئے, تو یہ بڑا کنسرننگ ہوتا ہے. حالانکہ کے الیکٹرک کی جانب سے کافی اس سے متعلق اقدامات بھی کیے جاتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ دن تو نہیں, رات کے اوقات میں بھی بجلی جو غائب رہ رہی ہے, تو دیٹ از مطلب ہم لوگوں کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہیٹ ویو ہو سکتی ہے, بہت گرمی ہے, پارا اتنا اوپر جائے گا, گھروں میں رہیں, بلا ضرورت نہ نکلیں. اب گھروں میں بجلی ہی نہیں ہے, لوگ کیا کریں؟ اور ہر کوئی تو نہیں جنریٹر, اور ہر کوئی تو نہیں یو پی ایس افورڈ کر سکتا, تو لوگ اب کیا کر رہے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پروٹیسٹ میں پھر وہ کچھ ٹائر رکھ کے آگ بھی جلا دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ بھائی بجلی دو. اور جب بجلی کے بل آتے ہیں تو پورے ٹیکس لوگوں سے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی لوگوں کو کنسیشن. اچھا, یہ ویسے جو پروٹیسٹ ہوتا ہے نا, اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا. نہیں, شامل نہیں, لیکن اس کی وجہ سے رستہ رکا تو مجھے کافی پریشانی ہوئی, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں اور بھی جو لوگ تھے وہ متاثر اس چیز سے ہو رہے تھے. کیونکہ آپ سوچیں کہ پیٹرول بھی سستا نہیں ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہے, جو لوگ سڑکوں پر خوار ہوتے ہیں وہ بھی عوام ہی ہوتے ہیں, آپ ہی کے جیسے.
تو تھوڑا سا یہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایمبولینس وغیرہ ہو ان کا راستہ دے دیا جائے, پروٹیسٹ ایسے کریں, دنیا بھر میں مہذب ملکوں میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ مہذب ہو کے پروٹیسٹ کریں گے کوئی دیکھے گا ہی نہیں. اب کیا ہے, لیکن ظاہر ہے لوگوں کے طریقے احتجاج کرنے کی, اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے دونوں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سراپا احتجاج, اس میں پیپلز پارٹی بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر برہم ہے. اب وزیر ہیں ناصر حسین شاہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے اور لوڈ شیڈنگ, اوور بلنگ اور اسمارٹ میٹر نہ لگانے پر واجبات کی ادائیگی روک دی ہے. اب یہ ساری جو مسائل ہیں اس پر کیا ہے, ذرا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو رہنما ہے پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے. شیڈنگ بہت سارے علاقوں میں غیر اعلانیہ بھی ہو رہی ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ بھی کی. اویس لغاری صاحب جو فیڈرل منسٹر, لنگڑیال صاحب جو سیکٹری ہیں میٹنگ میں موجود تھے. اس جمعے کو ہم نے یہاں پہ ایک میٹنگ رکھی. اسمارٹ میٹرز کے لیے جو پیسے دیے ہوئے ہیں اس میں کچھ انہوں نے انسٹال کیے ہیں, باقی نہیں کیے. اوور بلنگ کی شکایت بھی آتی ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم نے وہ تمام پیمنٹس روک دی. پورے صوبے کے لوگوں کے ساتھ ہیں, جو طریقہ کار ہے اسی کو اپنایا جاتا ہے. ایسی چیز بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تو جا کے ابھی ٹیک اوور کر لیا جائے. ایکشن بھی لے رہے ہیں اور یہ ایشوز جو ہے سالو ہو جائیں گے. کہا ہے کہ ایشوز سارٹ ہو جائیں گے, سالو ہو جائیں گے, کیسے ہوں گے, کب ہوں گے, یہ دیکھنا باقی ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما. اور چونکہ ہم نے پہلے ہی تذکرہ کیا تھا کہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں سراپا احتجاج ہیں, تو ریلیونٹ شخصیت ہیں سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن علی خورشیدی صاحب, وہ ہم سے بات کریں گے. بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے علی خورشیدی صاحب. یہ ذرا فرمائیے گا کہ بڑا معاملہ ہے, ایوان میں بھی اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے, لیکن جس طرح سے ناصر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ سالو ہو جائے گا, تو آپ سے کچھ شیئر کیا انہوں نے یا کچھ حکومت نے کہ کس طریقے سے آپ لوگ مل کے اس کو سارٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور آپ کے تمام ویورز کو صبح بخیر. یقینی طور پہ جو کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے, بجلی کی نظام جو ترسیل کی ذمہ دار جو کمپنی ہے, نہ صرف یہ ترسیل بلکہ پروڈکشن بھی, جی پروڈکشن کی بھی ذمہ دار ہے. بات بڑی سمپل سی ہے, یہ کوئی آج کا ٹاپک نہیں ہے. یہ کراچی کی عوام بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشانی بنتی ہے, اور خاص کر گرمیوں کے دنوں میں, جون ہو گیا, جولائی ہو گیا, مئی, اپریل, اس میں ہوتا یہ کہ شاید اگر سردیوں میں بجلی کی ترسیل منقطع بھی ہو جاتی ہے کسی بھی ریزنز کی وجہ سے, تو شاید عوام جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے. بٹ اب صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ ہیٹ ویو چل رہی ہے, اور ہیٹ ویو اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 40+ جا رہا ہے. اور یہاں پہ تمام علاقوں میں لگ بھگ میں بات کروں, میری خود کی رہائش جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن کی ہے, تو کوئی 15 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, یہ بڑا 15 سے 18 گھنٹے. اچھا, اس میں بہت جی ایگزیکٹلی. اور میں جس تو وجہ کیا بتاتے ہیں ویسے آپ کا, تو آپ تو پوچھ بھی سکتے ہیں کہ الیکٹرک والوں سے کہ بھائی اتنی لوڈ شیڈنگ, تو وجہ کیا بتاتے ہیں آپ کے علاقے کی؟ میں آپ کو سمرائز کروں اگر, جو پچھلے 2 دنوں سے صوبائی اسمبلی میں صورتحال چل رہی ہے. پرسوں اس ضمن میں قرارداد لائی گئی, اور بات یہ ہے کہ اور کل انرجی ڈپارٹمنٹ کے کوشچن آور کا سیشن تھا. دونوں دنوں میں کی الیکٹرک کو لے کر جو بات چیت ہوئی ہے, مجھے تو پورا ایوان, چاہے اس میں میں یہ جماعتوں کی تقسیم یا تفریق میں جائے بغیر, تمام جماعت ایک ہی زبان بول رہا تھا کہ کی الیکٹرک نے جو ہے وہ عذاب برپا کیا ہوا ہے. کی الیکٹرک قاتل الیکٹرک بن چکی ہے. اور چاہے وہ حکمران جماعت ہو پاکستان پیپلز پارٹی, یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور دیگر جو جماعتیں موجود ہیں, وہ سب یک زبان ہو کے ایک ہی بات کر رہی تھی, اور مجھے بے بس نظر آ رہی تھی صوبائی اسمبلی سندھ کی. اور اس کی وجہ یہ ہے, اچھا آپ بات مکمل کر لیں پھر میں سوال کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کی الیکٹرک سے جو معاہدہ کیا گیا ہے, پہلی بات وہ, اور جو ان سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے, اس میں نہ صوبائی حکومت آن بورڈ ہے, نہ یہ ڈاکیومنٹ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. کتنی جنریشن کرنی ہے, دیکھیں لانگ ایشو, یہ تو سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. وفاق سے بڑے اچھے تعلق ہیں پیپلز پارٹی کے بھی, آپ کے بھی, تو وائی ناٹ ریوزٹ کر لیں اس معاہدے کو. میں بڑے آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو یہ وہ کہتے ہیں نا شجر ممنوع, کی الیکٹرک پہ ڈسکشن کرنا. دیکھیے تمام جماعتیں کی الیکٹرک کو لے کر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ حکومتیں ان کے آگے بے بس ہیں. آپ میں اگر کل کی بات کر لوں, آپ نے ابھی اپنے ابتدائیہ میں وزیر توانائی کا بیان بھی چلایا, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے بھی بات ہوئی تھی اسی ضمن میں.
میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کے الیکٹرک کو لگام دینے کے لیے مطلب سندھ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. ایک چیز مجھے یہ بتائیے, ڈومین کا مسئلہ, ایک چیز یہ ہے کہ چلیں ڈومین کا مسئلہ اپنی جگہ ہو گیا, لیکن ہم یہ پہلے دیکھ رہے تھے کہ بعض اوقات یہ طلب اور رسد کا فرق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ نیشنل گریڈ سے بھی بجلی سپلائی کی جاتی ہے. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ پروڈکشن کیپیسٹی بھی بڑھانے کے لیے بھی بات کی گئی تھی اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا تھا, تو وہ بھی ہم ظاہر ہے جاننا چاہیں گے آگے چل کے کہ اس میں ہوا کیا. لیکن یہاں پر جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا اورنگی ٹاؤن کا یا بعض علاقوں کا, تو اس پر بعض اوقات کے الیکٹرک کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں سے ریکوری ان کی نہیں ہوتی, جن علاقوں میں بجلی چوری بہت زیادہ ہے, کنڈا سسٹم بہت زیادہ عام ہے, وہاں پر اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جتنی آپ نے بیان فرمائی. تو جو علاقہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اورنگی ٹاؤن کا, وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ ریکوری کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ ان کی ہوتی یا نہیں ہوتی, کنڈا سسٹم ہے یا نہیں ہے, کیا ہے؟ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ویورز کو بھی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں کہ الیکٹرک بجلی کی جو ترسیل علاقوں میں دیتی ہے وہ دیتی ہے فیڈر کے اعتبار سے. اگر فیڈر ایکس ہے اور اس کے انڈر 13 یا 15 پی ایم ٹیز آتی ہیں, تو اگر ان 13 یا 15 پی ایم ٹیز میں سے 5 پی ایم ٹی چوری کر رہی ہیں یا ان پی ایم ٹیز پہ کنڈا لگا ہوا ہے, تو کی الیکٹرک کیا کرتی ہے, اس پورے فیڈر کو جو ہے لوڈ شیڈ کر دیتی ہے. اب میرا سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ بھائی اگر 8 سے 10 پی ایم ٹی میں جو کنزیومرز آپ کے موجود ہیں وہ بجلی بھی پے کر رہے ہیں, اور ان 5 پی ایم ٹیز پہ اگر چوری موجود ہے تو ان کی چوری کا باقیوں کا کیا قصور ہے, ملبہ جو ہے وہ اٹھا کے آپ باقی پی ایم ٹیز کے کنزیومر کو کیسے دیں گے؟ بڑا آسان سا ہے. دیکھیں میکینزم بنانے کی ضرورت ہے. اگر کسی علاقے میں اسپیسیفک ایریا میں کہیں چوری ہو رہی ہے تو اس چوری کو روکنے کی ضرورت ہے. اچھا, روکنے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ کہ الیکٹرک کی ہے نا. ہم جب جاتے ہیں اور کہ الیکٹرک سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ان 8 پی ایم ٹی کے جو کنزیومر ہیں ان کا کیا قصور ہے, آپ ان کی بجلی کیوں منقطع کر دیتے ہیں یا لوڈ شیڈ کر دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی چونکہ ہم ان تمام پی ایم ٹیز کو فیڈ کر رہے ہیں فلانے ایکس فیڈر سے, اور چونکہ اس کے 4 پی ایم ٹیز کے جو کنزیومر ہیں وہ چور ہیں, تو اس لیے ہم سب پہ جو ہے وہ لوڈ شیڈ کریں گے. دیکھیں ان کے پاس کوئی میکینزم ہی موجود نہیں ہے. اگر فرض کیجئے 10 لوگوں میں 2 افراد چوری کر رہے ہیں بجلی کی, تو ان 2 افراد کی بجلی کاٹنے کے بجائے کہ الیکٹرک 10 کے 10 جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر لوڈ شیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا یہ کوئی ویسے ایک چیز یہ ہے کہ علی صاحب ابھی اس میں چکر پتہ ہے کیا ہے, ابھی ہم جیسے ہم ڈسکشن کریں, آپ کو پتہ ہے یہ معاہدہ اکثر کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا, لیکن نہ ریوزٹ ہوا ہے نہ ہوگا, ابھی بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اس دوران جبکہ میں آپ بات کریں یا آنے والے دنوں میں. اب اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ از اٹ ناٹ پاسبل کہ جیسے گورنمنٹ ہے وہ اگر فیسیلیٹیٹ کرے, بات کرے کہ الیکٹرک کے ساتھ مل کے, اور خاص طور پر جو ایسے کنزیومرز ہیں جو بجلی کے بلز بھی پے کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جو نہیں کر رہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ظاہر ہے کہ وہ بھی قومی خزانے پہ ایک طرح سے بوجھ ہی بن رہے ہیں نا. اگر آپ کے حلقے کے لوگ ہیں یا کسی بھی حلقے کے لوگ ہیں, وہ آپ کے لیے بھی باعث پریشانی ہے, تو آپ بھی اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو بھی اور کے الیکٹرک کو بھی فار دیٹ میٹر. اس بات سے تو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہی نہیں ہے کہ جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کو سزا نہ دی جائے. یہاں صورتحال یکسر مختلف ہے. دیکھیں ایک تو رویوں کا مسئلہ ہے کہ الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے مطلب دے آر انٹچیبلز. آپ ان کے پاس ایکسس, آپ سرکاری اداروں میں چلے جاتے ہیں, آپ عوامی نمائندوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بڑا ایزی ایکسیس ہوتا ہے. لوگ غصہ کرتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود ایکسیسیبلٹی کا ایشو نہیں ہوتا. وین اٹ کمز ٹو کی الیکٹرک مینجمنٹ, یہ لوگ ایسا لگتا ہے انٹچیبلز ہیں, یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں صورتحال ایسی ہے جو آپ نے بات کی کہ بھائی بجلی کی جو چوری ہے اس کو روکنے میں بھائی حکومتیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے نا. کل اسمبلی میں بھی تو یہی بات ہوئی تھی. اور میری گزارش صرف اتنی سی ہے, میں نے یہ بات پچھلی اسمبلی کی اپنی آخری اسپیچ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب یہ کے الیکٹرک, دیکھیں کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی ادارے میں کسی شخص کی اگر منوپلی ہوگی, یہاں پہ بجلی کی ترسیل کے نظام کی ذمہ دار صرف ایک کمپنی ہے. جب منوپلی قائم رہے گی تو ان کے پاس کمپٹیشن کا انوائرمنٹ نہیں ہوگا. کمپٹیشن ہونا چاہیے تاکہ ظاہر ہے پھر ایک ہم دیکھیں کہ فیئر طریقے سے سارے معاملات چلیں. آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا, یہ چاہے میں میڈیا انڈسٹری کی بات کر لوں یا ہم سیلولر فون جو یوز کر رہے ہیں, ایک زمانے میں ایک ہوتی تھی تو اس کی کالنگ ریٹ کے اور آج کے کالنگ ریٹ میں بہت فرق ہے. بلکہ ایک سم کے لیے تو 3-5 ہزار روپے سم میں سم خریدی جاتی تھی زمانے میں. بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. لائنز لگتی تھی, ہاں ایسے ہی لائن لگتی تھی. تو ہمارا مطالبہ, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا مطالبہ یہ رہا پچھلے سال جب ان کے کانٹریکٹ میں ایکسٹینشن کی جا رہی تھی کہ دیکھیے
हुकूमत जो है वो कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करे। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही पॉइंट आउट की अली खुर्शीदी साहब, थैंक यू सो मच। इसको रिविजिट करना ज़रूरी है, और जहाँ पे मसला है अगर मसले को हल कर लें तो फिर आवाम इस तरह सड़कों पे ना निकले थे। ज़ाहिर है दिन भर वो सोलर एनर्जी से वो सारी बिजली बनती थी, फिर रात में उसका यूज़ होता था, अपने यूज़ के बाद जो बच जाती थी तो वो उसे नेशनल ग्रिड में के इलेक्ट्रिक उनको दे देते थे, उसके बदले उन्हें पैसा मिलता था, दैट वाज नेट मीटरिंग। अब हुकूमत ने जब ये देखा कि सारे लोग अब सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने नेट मीटरिंग से मामला शिफ्ट कर दिया ग्रॉस मीटरिंग की तरफ। अब ग्रॉस मीटरिंग में क्या होगा कि डायरेक्ट जो बिजली आपके रूफ टॉप पे बन रही है सोलर पैनल से वो जाएगी नेशनल ग्रिड में, वहाँ से आप ड्रॉ करेंगे अपनी मतलूबा बिजली और फिर आप पे भी करेंगे। सो ये जो अल्लाह ताला ने फ्री आपको धूप दी है, कुदरती धूप है, पैसा भी अपना, वो सिर्फ आप इस वक्त रंग जलाने के लिए इस्तेमाल करें। अब जो है उसमें आप मजीद पैसा दें। अब सोलर पैनल ना लगाएं, अब खुद जाके छत पे आप धूप सेकें, क्योंकि बाकी इस वक्त आपके फायदे के लिए कुछ भी नहीं रह गया। जो IPPs हैं उनका पेट भरा जाएगा, तकसीमकार कंपनीज हैं उनको मुनाफे बढ़ाए जाएंगे, अवाम जो है उसका फायदा। आप इस बात से अंदाजा करें कि रवां माली साल के पहले 10 माह में 6800 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल्स मुल्क में दर आमद किए गए थे, यानी कि इंपोर्ट किए गए थे। अब आप मुख्तलिफ इलाकों में हाउसिंग स्कीम्स में जाके मैं देखता था, गली मोहल्लों में देखता था, जगह जगह सोलर पैनल लग रहे थे और अब उनकी कीमतें भी कम हो गई थी। तो लग ये रहा था कि शायद सूरत हाल बेहतर होगी, मगर ये हो ना सका। अब अवाम क्या कह रहे हैं हम आपको सुना देते हैं, हम तो बताते ही रहते हैं, ज़रा आप उनकी ज़बानी सुन लें। अपना जो हमने सोलर सिस्टम खुद लगाया हुआ है उस पे भी चार्जेस देने पड़ेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। सोलर प्लेट तो है इंसान की अपनी प्रॉपर्टी है, अगर इसको KEC से क्लब करेंगे तो मतलब है कि ये ज़ाती होगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ जब सोलर प्लेट लगाने का, जब आदमी अपनी जेब से सारा खर्चा करता है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना गवर्नमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि वो तो फ़ायदे के लिए लगाया, अगर वो फ़ायदा नहीं है तो उस पर टैक्स लगा दिया। वो तो टैक्स पे टैक्स लगाए जाओ, आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाए जाओ, क्या करें जी। ये सारा बर्डन जो है ना एक आम आदमी पर आ जाता है, जिससे वादे किए जाते हैं जब हम आएंगे ना तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जब हम आएंगे ना तो सोलर पैनल लगेगा और आपको आसान जो है वो किस्तों पर बिजली मिलेगी। हो क्या रहा है? तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कियानी साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। ये जो सोलर सिस्टम से मुतालिक है, बेसिकली होता ही है कि वो क्या कहा जाता है ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, हम वैसे बात करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा क्लैरिटी हमें दीजिए कि ये करने क्या जा रही है हुकूमत, और इसमें ज़ाहिर है कि आवाम का क्या फ़ायदा मद्देनज़र रखा गया है, अगर रखा गया है तो वो क्या है, वो ज़रा हमें बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया मुझे आज सुबह मॉर्निंग शो में दावत देने का। देखिए ये एक अहम टॉपिक है और यकीनन इस पे क्लैरिटी होना, कोई मिसकंसेप्शन ना होना ज़रूरी है। तो एक चीज़ मैं बड़ी वाज़े तौर पे कहना चाहूँगा कि नंबर 1 दो बातें, बल्कि पहली ये कि अभी सोलर के हवाले से हुकूमत की नेट मीटरिंग पॉलिसी में एज़ वी स्पीक अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। और दूसरी बात जो इक्वली अहम है वो ये है कि अगर कोई चेंज हुआ और अगले हफ्तों में, महीनों में, तो उसका इतलाक उन लोगों पे नहीं होगा जिनके पास ऑलरेडी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और जो ऑलरेडी नेट मीटरिंग के कस्टमर्स हैं। जो उनके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो कोई भी पॉलिसी में अगर चेंज आता भी है तो किसी भी मौजूदा सोलर के कस्टमर पर नहीं लागू होगा। जो जिस निज़ाम के तहत वो अभी सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो निज़ाम ही रहेगा। अच्छा कियानी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि लेट सपोज कि मैं अपने घर पे सोलर पैनल लगवाने का ख्वाहिशमंद था, ये सोच के कि मुझे नेट मीटरिंग से फ़ायदा होगा, बिजली मुझे मुफ्त की मिलेगी और ज़ाहिर है कि वो नेशनल ग्रिड को भी मैं दे सकूँगा। अब चक्कर ये है कि और फिर मुझे अब क्या इंसेंटिव उसमें दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे वैसे ही इंसेंटिव अभी भी होगा। वो क्या, वो जरा मेरी यार सुनिए मुझे। जी देखिए इंसेंटिव अभी ऐसा है कि अभी कोई भी अगर सोलर पैनल लगाता है तो उसके ऊपर, और आप नेट मीटरिंग का क्या कनेक्शन लेते हैं तो आपको साल डेढ़ में अपने पैसे वसूल हो जाते हैं। और इस पॉलिसी की वजह से 1.5 से 2 सालों के अंदर आपको उसकी मद में आपकी रिकवरी हो जाती है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। अच्छा, इसके नतीजे में हुआ क्या है कि पिछले जितनी आपकी जून 2023 तक पिछले 8 सालों में जितनी सोलर नेट मीटरिंग पे लगी थी, जो कि तकरीबन 900 मेगावाट के बराबर की थी,
उतनी ही आपकी सोलर पे नेट मीटरिंग पिछले 1 साल में लग गई है. सोलर हैज डन रियली वेल इन दिस कंट्री. तकरीबन आपके इस माली साल के एंड तक, मतलब कि जून के एंड तक तकरीबन 2000 मेगावाट की सोलर नेट मीटरिंग भी सिर्फ लग गई होगी. और इसके अलावा अगर आप उस सोलर को देखें जो कि ऑफ ग्रिड है, मतलब कि जो लोग नेट मीटरिंग को इस्तेमाल नहीं करते, कहीं अपने कारखाने में या कहीं ट्यूबवेल पे लगाते हैं और ग्रिड के साथ नहीं कनेक्ट करते, सिर्फ 1 साल में एस्टिमेट है पावर डिवीजन का कि 3 से 4 हज़ार मेगावाट की सोलर तो सिर्फ उस मद में लगी है. तो सोलर इन दिस कंट्री हैज डन रियली वेल. 2 साल पहले मुझे याद है जब 16 माह की हुकूमत थी तो उस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वांटेड कि सोलराइजेशन की एक ड्राइव थी, वी ऑल वांटेड इट. उस टाइम पे नेट मीटरिंग तकरीबन सिर्फ 500 मेगावाट पे खड़ी थी, आज तकरीबन 2000 मेगावाट पे पहुंच गई है. तो हुकूमत ने आगे भी, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम नेट मीटरिंग को अनअट्रैक्टिव करें, मगर आपके एक निज़ाम के अंदर एक बैलेंस है जो हर बिजली के एनर्जी मिक्स के या आपके एनर्जी मिक्स के अंदर डिफरेंट फ्यूल सोर्सेज से जो आप बिजली बनाते हैं, देखिए उसमें आपने ये देखना होता है कि एट एनी गिवन टाइम सोलर भी आपकी एक टोटल डिमांड की परसेंटेज से ज़्यादा आपके निज़ाम में नहीं जा सकता. सो सोलर हैज़ डन रियली वेल. गोइंग फॉरवर्ड भी एंड मुमकिन है कि शायद थोड़ा नेट मीटरिंग में के रेट्स में कोई फर्क आए, मगर फिर भी सोलर जो भी आज शख्स लगाएगा उसके लिए इट विल रिमेन अट्रैक्टिव. इतना शायद अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जो शायद मौजूदा कस्टमर्स हैं, मगर वो फिर भी अपने 3, 4, 5 सालों के अंदर अपने पैसे वसूल कर सकेंगे. तो नेट मीटरिंग से कोई किसी को रोक नहीं रहा. हो सकता है कि आगे इसके इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है किस हद तक क्या परसेंटेज होगी, क्या नंबर्स होगा, लोग तो परेशान हो गए इस खबर के बाद. नहीं, अभी ये चीजें तय नहीं हुई जी. देखिए मैं वाज़े तौर पे एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइमरी पैनिक इसी हवाले से मैंने देखा है जो कि फैलाया भी गया है और फैलता है इस तरह की जब कोई खबर निकले, वो ये है कि किसी भी शख्स जिसने अभी सोलर लगाया हुआ है उसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली नहीं आई. अच्छा. कोई शख्स अगर ये समझता है कि मैंने पैसे लगा दिए, मैंने सोलर पैनल लगा दिए, मैंने नेट मीटरिंग लगा दी और मैंने एक स्पेसिफिक पॉलिसी के तहत लगाई और उस पॉलिसी में तब्दीली आ रही है, तो मैं वाज़ेह तौर पे आपके शो पे कहना आप बार-बार कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया है सोलराइजेशन में, बड़ा कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हो रही है, लेकिन आने वाले लोगों को जो इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में उनको तो आप डिस्करेज कर रहे हैं कि हम उनके लिए एक अलग पॉलिसी नहीं, बिल्कुल डिस्करेज नहीं हो रहे. देखिए वो लोग भी तकरीबन 4 साल में 4.5 साल में अपनी मैक्सिमम 3.5-4 साल में जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी. वो भी 3.5-4 साल में अपने इन्वेस्टमेंट रिकवर. लेकिन बेसिकली आप ये फरमा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का प्लान ये है कि चूंकि दीगर मीन से भी हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो सोलर एक हद से ज्यादा हम ना बढ़ने दें, उसको कंटेन करें. ये दिस इज व्हाट यू वांट. हेलो जी, कियानी साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है जी. अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बेसिकली जिस तरह से आपने फरमाया कि गवर्नमेंट इस वक्त ये सोच रही है कि अगर इस तरह से सिलसिला चलता रहा तो पता चले 20,000 मेगावाट ही सोलर से बन जाएगी, तो उसको कंटेन करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि एक हद से ज़्यादा, चूंकि हम दूसरे मीन से भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो वो खर्चे ही पूरे नहीं होंगे, तो इसलिए आप कंटेन करना चाह रहे हैं इसको. नहीं, देखिए ऐसा भी है नहीं. देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मिसाल के तौर पे अगर आप विंटर्स लें तो विंटर्स में आपकी मैक्सिमम डिमांड होती है 11 से 11,500 हज़ार. ये मैक्सिमम तो नहीं, आपकी एवरेज डिमांड होती है 11 से 11,500 मेगावाट होती है. आप उस डिमांड को मीट करने के लिए सिर्फ अगर आप न्यूक्लियर और अपने हाइडल प्लांट्स और एग्जिस्टिंग सोलर चलाएं और ये 3-4 सोर्सेज चलाएं तो उसी से ही डिमांड पूरी हो जाती है. ठीक है. अगर आप एक पॉइंट से ज़्यादा सोलर लगाएंगे तो आपके एग्जिस्टिंग सोलर कस्टमर्स ही भी अफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी से फिर हुकूमत नेट मीटरिंग पे ले सकेगी, किसी से नहीं ले सकेगी, और या अगर वो लेगी तो फिर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगी बिजली को, और वो भी फिर नुकसानात जो उसका भी नुकसान होता है वो फिर सारे बिजली के कस्टमर्स को पे करना पड़ता है. यानी कि बिजली प्रोड्यूस काफी ज्यादा होगी और उसका कहीं पे खर्च नहीं हो पाएगी. मेरा पॉइंट कियानी साहब, मेरा पॉइंट ये है कि अगर इतनी बिजली बन रही है, हम तो ऑलरेडी डॉलर में पे कर रहे हैं, हमें तेल मंगाना पड़ता है, आईपीपीस को हमें पे करना पड़ता है, दूसरे प्रोजेक्ट हमारे जारी हैं कोयले को लेके, लेकिन अगर यहाँ पे लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने खर्चे पे करके बिजली बना रहे हैं, तो ये तो एक हौसला अफजाई होनी चाहिए इसकी, और इसके लिए एक अलग से पॉलिसी बननी चाहिए. देखिए इसकी नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, फरमा रहा हूँ कि ये तो पॉलिसी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, बट इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. और अभी भी देखिए होता ये है
کہ حکومت جو بجلی, جب آپ نیٹ میٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو حکومت جو بجلی نیٹ میٹرنگ کے کسٹمر کو فراہم کرتی ہے وہ بجلی تو حکومت کہیں سے خریدتی ہے, اس کو ٹرانسمٹ کراتی ہے, ڈسٹریبیوشن اس کی کروا کے آپ کے گھر تک پہنچاتی ہے. جو بجلی وہ آپ سے نیٹ میٹرنگ پہ لے رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر سے, وہ بھی حکومت نے ایویکویٹ کر کے کہیں پہنچانی ہوتی ہے, تو اس کی آگے ایک ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے. تو دیکھیے ایٹ دا مومنٹ ایک وہ ایسپیکٹ بھی ایڈریس ہونی ہے, مگر جیسے کہ میں نے کہا حکومت بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نیٹ میٹرنگ کل سے نہ لگائیں, بند کر دیں, ان اٹریکٹیو ہو جائے. اٹ ول اسٹل ریمین اے ویری اٹریکٹیو پروپوزیشن, مگر یقیناً حکومت نے آگے جا کے یہ بیلنس ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارے نیشنل گرڈ میں جتنی سولر کی پروپورشن ہونی چاہیے اور دوسرے فیول مکسز کے ساتھ اس وقت کتنی پروپورشن چاہتی ہے گورنمنٹ رکھنا ہے, کوئی پرسنٹیج ہے کیا؟ نہیں دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو فرمایا ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ اسی پیس کے اوپر اگر آپ کی نیٹ میٹرنگ سولر کی چلتی رہی تو اگلے سال ڈیٹ کے اندر یہ ایسی صورتحال آ جائے گی کہ آپ کو یا آپ کو سولر سے نہیں لینی پڑے گی بجلی, یا آپ کو نیوکلیئر یا ہائیڈل میں سے جو نہایت سستی, اس سے بھی سستی سورسز ہیں, ان کو بند کرنا پڑے گا, بیکاز فار ایگزامپل ونٹر کے اندر آپ کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. دوسری سولر کی ایک یہ بھی کنسٹرینٹ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ سولر کی بجلی دن میں تو بنتی ہے مگر رات کو فراہم نہیں ہوتی. تو جو بھی آپ جنریشن دن میں سولر پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اتنی ہی جنریشن آپ کو دوسری فیول سورسز سے رات کو بھی اویلیبل ہونی یا کرنی پڑتی ہے تاکہ سسٹم میں اویلیبلٹی رہے. تو یہ سارے پہلو دیکھ کے حکومت آگے فیصلے کرے گی, مگر میں دہرانا چاہوں گا نمبر 1 کہ موجودہ کسٹمرز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نمبر 2 جو نئے لوگ بھی اب نیٹ میٹرنگ لگائیں گے, ہرگز ایسا نہیں ہے کہ نیٹ میٹرنگ اب لگانے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا, کوئی فائدہ نہیں رہے گا. جب پتہ چلے گا نا, جب آپ کی پالیسی واضح طور پہ ریویل ہوگی اور ہمارے سامنے پورا بالکل پلان سامنے آ جائے گا. یہ بتائیے گا جو اس وقت پر یونٹ ہے, دیکھیے میری گزارش ہے, دیکھیے یہ آپ کی بات صحیح ہے, میری ایک الاؤ می ٹو سے, مگر دیکھیے آپ کے انٹرو میں جو آپ نے پوائنٹ کہا نا کہ اب وہ چھت کے اوپر پینل لگا کے سے بہتر ہے کہ دھوپ سیکنا شروع کر دیں, تو دیکھیے اگر پالیسی واضح ہوگی تو پالیسی کے وضاحت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایسی صورتحال ہرگز نہیں ہوگی جو آپ نے انٹرو میں فرمائی تھی. اچھا خبر یہ ہے کیونکہ اب ہر طرح کی خبریں آتی ہیں, آپ بہتر ہیں جو اس کو بتا دیں گے کہ IMF سے کچھ معاملات ہیں جو ہمارے اوپر توانائی کے سیکٹر میں جو پورا قرض کا ایک برڈن ہے وہ بھی گورنمنٹ نے کسی طرح اتارنا ہے, اس کے لیے بھی نیگوشیشن ہے, تو اس حوالے سے بھی یہ والی پالیسی لائی جا رہی ہے. تو اگر ہم نیٹ میٹرنگ سے گراس کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈفرینس بھی بتا دیں کہ وہ یہ تو سمجھ آ گیا نیٹ میٹرنگ کیا ہے, گراس میں آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے, یہ جہاں تک نیٹ میٹرنگ کی بات ہے سولر کی, یہ اس کا ایک چھوٹا کمپوننٹ ہے. دیکھیے وہ IMF کے ساتھ جو آپ کا ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ ملک کے اوور آل اکانومی کے یا جو اکنامک ریفارمز ہے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے, جس میں پاور سیکٹر کے ریفارمز بھی ہیں, اور پاور سیکٹر کے اندر تو آپ کے لارجر ایشوز ہیں جس میں آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے, جس کے اندر آپ کا ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا نظام ہے, جس کے اندر آپ کے بجلی کے تھیفٹ کا نظام ہے, جس میں آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی بہتر مینجمنٹ کا نظام ہے, جس کے اندر حکومت آپ دیکھ بھی رہی ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کمپیٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر فرمز کو آؤٹ سورس کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر تو اوور آل پاور سیکٹر کی جو نظام میں ہمارے 100 ارب روپے ہر سال لاسز میں جا رہے ہیں یا ضائع ہوتے ہیں, سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہزاروں ارب روپے میں آ گیا ہے, اس کو پر قابو پانے کے لیے, سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے, زیادہ ایفیشینٹ کرنے کے لیے, زیادہ سسٹینیبل کرنے کی بات ہو رہی ہے. سولر بھی اس میں ایک ایسپیکٹ ہے. مگر میں یہ بات ضرور ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں IMF کے پروگرام کے اندر جو سٹیپس لینے کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ اقدامات ہیں جو ویسے بھی ہماری معیشت کی ضرورت ہے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ IMF کی شرائط, مسئلہ سارا یہ ہے, یہ بات کرتے ہیں نا, ہمیں یہ ہے کہ سفر عوام نہ کریں. انیفیشنسیز کا نہیں, دیکھیے انیفیشنسیز کا برڈن ابھی بھی عوامی بھگت رہی ہے, کیونکہ یہ سیکٹرز انیفیشنٹ ہے, اس لیے بجلی کے نرخ اتنے سستے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے. یہ اگر آج آپ قرضہ لے کے یا سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے آپ کا, یا آپ قرضے لے کے کوئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز چلاتے ہیں تو وہ قرضے کا بھی خمیازہ عوامی بھگتتی ہے مہنگائی کی صورت میں. اس کے بعد بھی عوام جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب جائیں سولر پینل کی طرف کہ نہ جائیں, جبکہ ان کو یہ ساری چیزیں بھی ایک طرح سے ریلیف ملا ہوا تھا نا اس صورت میں. جی نہیں, اٹ ول اسٹل ریمین اٹریکٹیو. آج بھی اگر کوئی سولر لگائیں گے تو کوئی بھی آپ کے دیکھنے والے اگر اپنے گھر میں سولر لگائیں گے تو پھر بھی اٹ ول ریمین این اٹریکٹیو پروپوزیشن. مگر کچھ ڈیوریشن بڑھ جائے گا 3-4 سال کا, لیٹس سی. جی مگر ابھی بھی دیکھیے ایز وی اسپیک, مگر آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی نئی پالیسی ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی, ابھی وہ پرانی پالیسی ہے, اور جس کا بھی نیٹ میٹر آج لگ رہا ہے موجودہ پالیسی کے تحت اس کی پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. جی اچھا, اور جو لیٹس سے کہ کوئی اپنا نیٹ میٹرنگ نہیں کر رہا لیکن سولر پینل لگا رہا ہے اور خود ہی اپنے یوز کے لیے کر رہا ہے, یعنی کہ بیٹریز وغیرہ لگا کے,
اس کے اوپر بھی کچھ آپ لوگ ٹیکس وغیرہ لگائیں گے یا اس کا کیا طریقہ کار دیکھیے ہوگا؟ وہ اس تو کو آف چھوڑ دیا گریڈ جائے سولر گا؟ ہوتا ہے جی. نہیں وہ تو آف گریڈ سولر ہوتا ہے, اس میں تو جو بھی ان کے اوپر جو خریداری میں ان کو اور انسٹالیشن کی ان کی کاسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ گریڈ پہ ہوتے ہیں, آف گریڈ ہوتے ہیں سوری. تو اس لیے وہ خود ہی اپنی بجلی بناتے ہیں, وہ خود ہی استعمال کرتے ہیں. نیٹ میٹرنگ کا صرف لوگوں کو یہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ اس میں جو بجلی وہ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہے, اور جو اضافی ایکسیس جنریشن ہوتی ہے وہ پھر گریڈ میں وہ بیچ سکتے ہیں یا اس کے عوض رات کو یونٹیں حاصل کر سکتے ہیں. آف گریڈ میں صرف آپ یہ حاصل نہیں کر سکتے, مگر پھر آپ گریڈ سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہوتے. تو دونوں چوائسز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے ایک سال کے اندر آف گریڈ سولر جس کی آپ بات کر رہے ہیں, پچھلے ایک سال میں صرف اس مد میں پاور ڈویژن کا اندازہ ہے کہ 3 سے 4 ہزار میگا واٹ کی صرف لوگ آف گریڈ سولر لگا چکے. اچھا کیانی صاحب, ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے نا دنیا بھر میں, جیسے کاؤنٹیز کے لیول پہ, ٹاؤنز کے لیول پہ الگ الگ ان کی پاور پروڈیوسنگ کمپنیز بھی ہوتی ہیں اور الگ ہی ایک میکینزم ہوتا ہے. تو سوچیں بندہ نیٹ میٹرنگ کر کے پڑوسیوں کو بھی بجلی, نیٹ میٹرنگ نہ کر کے پڑوسیوں کو بھی سپلائی کرنا شروع کر دے کسی طریقے سے. یہ بات نہیں بتانی تھی نا آپ نے کیانی صاحب کو. ویسے بھی آج کیانی صاحب کی گفتگو سن کے بہت سارے لوگ کہیں گے آج سے ہی لگوانا شروع کر دو سولر پینل. پتہ نہیں ان کی پالیسی گورنمنٹ کی بعد میں کیا آ جائے, جو کہ وہ ریویل نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے بہت کوشش کی لیکن کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ اس معاملے پہ بھی, کیونکہ اٹس اپ فار دی ڈیبیٹ اور کافی چیزیں ہیں جس پہ غور کیا جائے گا. لیکن لیٹس سی واٹ ہیپن. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے بلال کیانی صاحب, اور ابھی سے بس پیسے جوڑ لیں ابھی سے اور پھر سولر سسٹم لگوا. ہاں جی, اور پڑوسیوں کو بجلی بیچیں. چھت لیکن اپنی ہونی چاہیے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہے. یہ آپ کی زمین ہو تو آپ چوری ہو رہی, بہت سارے لوگ اپارٹمنٹ سے کیا کہہ رہے تھا, چوری, ہاں مطلب پینل چوری ہو جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ باہر آپ. سو بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم کراچی شہر کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں کچھ ایسی خوبصورت عمارتیں ہیں, کچھ ایسے کہتے ہیں نا ہیریٹیج ہے, ثقافتی ورثہ ہے جو بڑا اچھا ہے, پرانے وقتوں کا بنا ہوا انگریز دور کا, لیکن اب وہ بھی محفوظ نہیں ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے فریئر ہال کی, اور یہ شہر قائب میں ایسی جگہ ہے جہاں لوگ جانا پسند کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ نشئی گٹر کے ڈھکن چوری کر رہے ہیں, تو یہاں کے جنگلے بھی وہ نکال کے لے جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہیں آپ کو, ٹک ٹاکرز دکھائی دیں گے, کافی سارے لوگ, کیمرے دکھائی دیں گے, ریکارڈنگز ہو رہی ہوں گی, ادھر چڑھے ہوں گے ادھر چڑھے ہوں گے, شوٹ ہو رہی ہوتی ہے. ساتھ میں جو ہے وہ پھر رہی صحیح کسر بعد میں یہ نشئی بھائی پوری کر دیتے ہیں. جنگلے کاٹ کر بیچنا ایک معمول بن گیا ہے, لیکن یہاں پر نظر رکھی جانی چاہیے بیکاز اٹس سچ اے بیوٹیفل پلیس. صدف آپ نے بھی گزرتے دیکھا ہوگا. لیکن یہ تو چلے وہ کام کریں, مگر یہاں کی جو اس کو مینٹین رکھنے کی ذمہ داری ہے وہ تو ظاہر کنسرن اتھارٹی کی ہے. اب گھاس یہاں کی دھوپ کی وجہ سے بالکل مرجھا گئی ہے, گرینری دیکھنے کو نہیں ہے, تو اس کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے. یہ ہمیں بتا رہی ہے عشرت خان مزید. آئیے دیکھ رہے ہیں. کراچی جو روشنیوں اور رنگوں کا شہر ہے, وہیں اپنے ثقافتی ورثے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے. آج ایک ایسے ہی ثقافتی ورثے کی سیر ہم آپ کو کرواتے ہیں جو انتظامیہ کی غفلت کے باعث اپنی خوبصورتی کھوتا جا رہا